اور میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کیونکہ میرا تعلق پاکستان کراچی لیاری سے ہے. حامد میر صاحب آپ قوم کا ایک راستہ دکھانے والے شخص ہیں. میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی سب ڈراموں کو بھول کر اب 3-4 لوگوں کے پروگرام دیکھتی ہیں، چاہے کاشف عباسی ہو، چاہے حامد میر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر دانش ہو، واٹے پر جو بھی 5-6 کرتے. پہلے 8 بجے ڈرامہ آتا تھا خدا کی بستی، راجا کی آئے گی بارات. اب 8 بجے لوگ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں. حامد میر صاحب، میں انتہائی معذرت کے ساتھ شاہد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میرا ایک درد ہے جس کو میں نے محسوس کیا اور میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کی کہی ہوئی بات اس وقت ایسی ہے جیسے کسی پیغمبر کی بات. آپ کی بات سے پاکستان ایک راستے کا متعین ہو رہا ہے. ججوں کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، حق اور انصاف کا پرچم بلند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا ایک دوست مارا گیا، وہ قتل ہو گیا پولیس کے ہاتھوں. اس کا نام تھا رحمان ڈکیت. کہ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب کوئی بھی بات آپ کیجئے گا مستقبل میں اس کی تحقیق ضرور کیجئے گا. رحمان ڈکیت ضرور تھا لیکن وہ لوگوں کا ہمدرد بھی تھا. آپ نے زرداری صاحب سے بات کہی کہ نواز شریف صاحب کو اللہ نہ کرے رحمان ڈکیت قتل کرنے آ رہا ہے، اور زرداری صاحب بھی بے بس. ایک غلطی ہوئی تھی، میرے کوئی نادان دوست ہے جس نے ایک جذبات میں اسپیچ کہی تھی کراچی پریس کلب کے باہر کہ جناب میاں صاحب رائے ون بھی ہم سے دور رہی ہے، مظاہرہ ہم وہاں بھی کریں گے. اردو بولنے والے ہمارے کوئی دوست بھی ہیں، کوئی دشمن بھی ہیں، کوئی کسی کے پیرول پہ ہیں. انہوں نے ایک بات کو بڑھا دیا کہ جناب رحمان ڈکیت کے لوگ کہ یہ اس طرح کا ڈو مور کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، وہ نو مور تھا. خدا کی قسم حامد میر صاحب، آپ کی بات سے رحمان ڈکیت کا کیریکٹر اتنا مشکوک اور بیکار ہو گیا کہ وہ بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ تحقیق بہت کرتے ہیں. شاکر بھائی نے اچھا ایک ایونٹ بنایا. دیکھیں آپ لندن کی جو باتیں کہی ہیں، ہمارے پاکستانی سب محب وطن ہیں. کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، کوئی نون نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی سب پاکستان کی تحقیق چاہتے ہیں. ہم یہاں سے ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں، ہم یہاں محنت بھی کرتے ہیں اور وہاں بھی محنت کرتے ہیں. خدا کے واسطے آپ اپنے پروگراموں کے ذریعے پاکستانیوں کو ایک سچا پاکستانی بناتے ہیں، ایک قوم بناتے ہیں، ایک سیسا پلاوی دیوار بناتے ہیں. یقین کریں پاکستان کو پھر کوئی بھی دشمن، امریکہ، رشیا کوئی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ امریکہ کو بھی ہم ہی نے بلایا، روس کو بھی ہم ہی نے بلایا، انڈیا کو بھی ہم نے بلایا. آج اگر ہمارے یہ لوگ، اور آخری بات کروں گا ڈو مور کرنے کے لیے، حامد صاحب میں بیسیکلی بلوچ ہوں، بلوچ اور پٹھان اپنا انتقام نہیں بھولتا. میرے دادا کو، میرے باپ کو جب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی پولیس نے ظلم کر کے جب طالبان کی جنگ میں جھونکا گیا رشیا کو شکست دینے کے لیے، میرا باپ تو شہید ہو گیا جنت کی لالچ میں، جبکہ جنرلوں کی اولادیں پاکستان کے بیوروکریٹ ڈالرز کی بارش میں کھیلتے رہے. آج یہ فرق ہے دولت کی تقسیم کا. ایک طرف جنرل ضیاء کا بیٹا، جنرل رحمان کا بیٹا دولت میں کھیلتا ہے، جبکہ گل رحمان، سکندر بلوچ، وہ شیر ملک کا بلوچ جنت کی لالچ میں مارا گیا. اس کا بیٹا بھی دربدر، اس کی آنے والی نسل بھی دربدر، جبکہ ایک ہی نسل ڈالرز کی بارش میں کھیلتی ہے. خدا کے واسطے حامد میر صاحب اپنے کالم کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے پاکستان میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی تو نہ کوئی ٹیرر ہوگا، نہ کوئی سوسائڈر ہوگا. خدا کے واسطے اس کی تقسیم کو بیلنس کریں. ایک طرف تو عمرہ کے محل ہیں، ایک طرف گلشیر کی جو جھکی ہے، اس کے دادا کی بھی جھکی، اس کے بیٹے کی بھی جھکی، اس کی آنے والے نسل کی بھی جھکی. ان جھکیوں کو پکے مکانوں میں بدل دیں تاکہ اس کی ٹپکتی چھت سے بارش نہ کرے تو پھر پاکستان ڈوبو کر کے. اصل سبجیکٹ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ ایک معزز دوست نے مجھ پہ سیدھا 302 کا الزام لگا دیا قتل کا، کہ جی میں ان کے دوست رحمان ڈکیت کے قتل کا میں ذمہ دار ہوں. تو بھائی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ آپ تحقیق کر کے بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا تحقیق کر لیتے اور پھر آپ بات کرتے، کیونکہ میں نے کوئی چوری چھپے تو بات کی نہیں. میں نے تو تقریباً 3-4 مہینے پہلے کالم لکھا تھا جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا. اس کالم میں میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی جان کے بارے میں کچھ خطرات لاحق تھے، ان کو یہ باتیں بتائی گئیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ جب میری زرداری صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بتا دی. اس میں کہیں رحمان ڈکیت صاحب کا تو نام نہیں آیا. اس کے بعد دوبارہ پچھلے دنوں
دنیا ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں پھر میں نے دوبارہ یہ بات کی. اب شاکر قریشی صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہے, انہوں نے بار بار کہا, ایک اور یہاں پہ چٹا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہماری بات ایوانوں میں بہت سنی جاتی ہے. ہماری بات زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب نہیں سنتے, سیدھی سی بات ہے. ہماری بات تو آپ لوگ سنتے ہیں, پاکستان کے عام لوگ سنتے ہیں, اور کیونکہ آپ لوگ ہماری بات سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں وہی بات کرنی پڑتی ہے جو آپ کو پسند ہے, اور جو بات آپ کو پسند ہے جب ہمیں وہ بات کرنی پڑتی ہے تو پھر ہم سے یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اپنی مدد کے لیے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے مدد طلب کرنے کے لیے ہمیں کبھی لندن میں آنا پڑتا ہے, کبھی ہم کہیں پہ جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں. ہم اس کی پرائز پے کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ واٹ کائنڈ آف پرائز وی آر پیئنگ. اب یہ میرے دوست نے جو بات کی ہے, یہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کیونکہ ریمانڈ قید کے بارے میں بتا دیا تھا آصف زرداری صاحب کو, تو میری وجہ سے زرداری صاحب نے ریمانڈ قید کو قتل کروا دیا یا فارغ کروا دیا. اب بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ برا نہ منائیے گا, بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر زرداری صاحب میری بات اتنی سنتے ہوتے, میری زبان گھس گئی ہے کہتے کہتے منتا ترلے کر کر کے, بھائی جان خدا کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ عمل درآمد کر دیں. ان کے ہاتھ تک جوڑے ہیں, ان کو کہا بھائی جان یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط جو آپ نے کیے ہوئے ہیں آپ کی شہید وائف نے, اس پہ عمل درآمد کر دیں. اس کا صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, پوری قوم کو فائدہ ہوگا. آئندہ کبھی فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں سنتے, اور آپ کہتے ہیں جناب کہ ہماری بڑی بات سنتے ہیں. ہم نے کیری لوگر بل کی جو 4 دفعات ہیں ان کو ڈیبیٹ کیا. ہم نے کہا اس کو آپ قبول نہ کریں. وہ زرداری صاحب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, ان کی کابینہ جو ہے اس نے اس کو قبول کر لیا, انہوں نے ہماری نہیں سنی. اب ہم آج کل دوبارہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نیشنل ریکونسیلیشن آرڈیننس, بدنام زمانہ آرڈیننس, کرپشن کو لیجیٹمائز کرنے والا آرڈیننس, اس کو خدا کے لیے پارلیمنٹ سے اپروو نہ کروائیں. لیکن ان کے سر پہ خون چڑھا سوار ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروانا ہے. تو بھائی میرے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ہماری بات سنتے تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کرتے, اگر وہ ہماری بات سنتے تو وہ نیشنل ریکونسیلیشن آرڈیننس کو مسترد کر دیتے, اگر وہ ہماری بات سنتے تو کیری لوگر بل کو مسترد کر دیتے. انہوں نے تو ہماری بات نہیں سنی. اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, جو کہ شاید آپ بھی اپنی زبان پہ لانے سے گریز کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ خالد شہنشاہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رہنما تھا, اور 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھا. اور یہ بات جو ہے یہ اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ خالد شہنشاہ کو قتل کروایا گیا, اور قتل کا جو الزام ہے شک جو ہے وہ ریمانڈ قید پہ لگایا گیا. اور اب کیونکہ ریمانڈ قید جو ہے اس کو پتا تھا کہ خالد شہنشاہ کو کس نے قتل کروایا, لہذا جس نے ریمانڈ قید کے ذریعے خالد شہنشاہ کو قتل کروایا اس نے ریمانڈ قید کو قتل کروا دیا. میرے کہنے پہ نہیں کروایا, کیونکہ میرا محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل سے یا خالد شہنشاہ کے قتل سے بھائی جان کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یقیناً میری بات کا آپ نے برا نہیں منایا ہوگا, کیونکہ میں نے بھی آپ کی بات کا برا نہیں منایا, بلکہ آپ نے جو بات کہی مجھے اس کو کلیریفائی کرنے کا موقع مل گیا. لیکن بہت ہی اچھا ہوتا, مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آپ یہاں پہ ریمانڈ قید کے قتل پر افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے آپ مجھے کہتے کہ پاکستان میں وہ جو لوگ بے گناہ لوگ خود کش حملوں میں مارے جا رہے ہیں ان کی شہادت پر ہمیں بڑا افسوس ہے. اس سے پہلے جو لوگ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ناگہانی تاریک راہوں میں مارے گئے جو ابھی تک مسنگ ہے, کاش کہ آپ ان کا بھی ذکر کرتے. یقیناً آپ کے دل میں ان کا بھی دکھ ہوگا, لیکن آپ نے جس دکھ کا اظہار کیا ہے میں آپ کے ساتھ بالکل مجھے پوری ہمدردی ہے. لیکن پلیز بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ تحقیق ضرور کر لیا کریں. یہ کاروان فکر و دانش جو ہے, اس کاروان فکر و دانش کے اس اجلاس میں میرے پہ قتل کا الزام لگا ہے پہلی دفعہ, لہٰذا میں قتل کے الزام میں آپ کو وضاحت پیش کر رہا ہوں. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور حبیب جان آپ کو دوست سمجھ کے, آپ کو سیاسی لیڈر سمجھ کے جہاں بلایا تھا, یہ اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال. چلے کوئی بات نہیں, انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنے دل کی بات کی, لیکن آپ ان کی بات نظر انداز کر دیں کیونکہ وہ بلوچ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب